مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ 9 مہینے کا سب سے چھوٹا بچہ ہے اور بڑا سب سے وہ 11 سال کا ہے، تو اس طرح سے ان کو یتیمی کی دلدل میں دھکیل دینا اپنے کسی جعلی انقلاب کی خاطر، یہ خون ناحق جو ہے یہ عمران خان کے سر پہ، اور اس کا ذمہ دار عمران خان ہے، اور اس کی وائف بھی یہ کہہ رہی تھی کہ میرے خاوند کو جو شہید کرنے والا ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ تو یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ مجھے اس بات کی بہت مجھے اطمینان ہے کہ پاکستان کی قوم نے، میری قوم نے، میرے ملک کے ماؤں نے، بیٹوں نے، ینگ بچوں نے اس بات کا ادراک کیا کہ یہ جو انقلاب تھا، جس کو انقلاب کا نام دیا گیا تھا، یہ انتشار تھا، انقلاب نہیں تھا۔ اور جو حقیقی انقلاب ہے، اگر عمران خان کو انقلاب کی اتنی تکلیف ہے تو جو حقیقی انقلاب ہے یا جو حقیقی آزادی کا سفر ہے وہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ لوگوں کے بچوں کو، لوگوں کے جو یہ چھوٹے بچوں کے والد کو آپ نے شہید کر دیا، اپنے بچے آپ نے لندن کی فضاؤں میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اگر آزادی دلانی ہے لوگوں کو تو اپنے بچوں کو کہو کہ تاج برطانیہ کا حلف ترک کر کے پاکستان آئیں، پہلے اپنے بچوں کو حقیقی آزادی دلاؤ اور پھر لوگوں سے آزادی کی بات کرنا۔ تو یہ انتہائی شرمناک اقدام ہے۔ تکلیف ہوئی ہے ان بچوں کو دیکھ کر، تکلیف ہوئی ہے اس بیوہ کو دیکھ کر، شرم آنی چاہیے جس نے بھی ایسے کیا ہے۔ میڈم 6 دن کا وقت دیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں دوبارہ ہم آئیں گے اور یہاں پر لانگ مارچ بھی کریں گے اور حکومت کو گھر بھی بھیجیں گے۔ دیکھیں، جو 6 دن کا وقت ہے وہ سوائے اپنی شرمندگی مٹانے کے، اپنی خفت مٹانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ 25 لاکھ 30 لاکھ افراد کا دعویٰ کرنے والے کو پورے پاکستان سے انکلوڈنگ کے پی کے اس کو 20,000 افراد کو بھی وہ جمع نہیں کر سکا۔ تو اب کیا 6 دن جو وہ پشاور کے بنکر میں واپس چلے گئے ہیں، وہ کیا بندے ڈھونڈنے گئے جو انقلاب میں نہیں آئے؟ انقلاب آ گیا، بندے نہیں آئے ان کے۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کا ایجنڈا انتشار ہے۔ آپ کو 3.5-4 سال آپ کو حکومت ملی رہی اور پورے اختیار سے ملی رہی۔ آپ کو ایبسلوٹ جو اختیار تھا وہ آپ کے پاس تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان 4 سالوں میں کیا کیا اور آپ کیوں آج یہ انتشار کا ایجنڈا لے کر نکلے؟ آپ کے پاس آج بھی اپنی کارکردگی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو لوگ آپ کے جھوٹوں کو، آپ کی جو جعلی خط کے ڈرامے کو بھی پہچان گئے ہیں، آپ کی جعلی سازش کے ڈرامے کو بھی پہچان گئے ہیں، آپ کے جعلی انقلاب کو بھی پہچان گئے ہیں، اور آپ کی جو یہ آواز تھی کہ میں آزادی مارچ میں نکلو، لوگوں نے اس آزادی مارچ کو بربادی مارچ بنا کے آپ کو دوبارہ پشاور واپس بھیج دیا۔ لوگوں کے بچے ڈنڈے کھاتے رہے، لوگوں کے بچے رولتے رہے سڑکوں پہ، اور یہ ہیلی کاپٹر سے نیچے ہی نہیں اترے۔ ان کا جو انقلاب ہے وہ کئی گھنٹے ہوا میں معلق رہا۔ تو میری قوم کے بچوں کے ساتھ یہ شر انگیزی، فتنہ بازی بند کرو۔ تمہارا حکومت بھی ختم ہے، تمہاری سیاست بھی ختم ہے۔ اب قوم کو تقسیم کرنے کی بجائے قوم کے نوجوانوں کو اپنی ذاتی اقتدار کی ہوس کا ایندھن بنانے کی بجائے بنی گالا واپس جاؤ اور باقی کی زندگی اللہ اللہ کرو۔ اچھا میڈم، کل آپ نے جب کہا تو جب ان کو اجازت ملی تو انہوں نے جا کر جب ڈی کو کا بار بار کہا اور پھر اسلام آباد میں درخت جو ہے جلائے گئے، پولیس والوں کو شہید کیا گیا، تو ان سے اب کوئی خرجانہ بھی عمران خان سے وصول کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ تو 6 دن تک پھر کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ ہوں۔ اور اسی میں ایڈ کر لیں کہ جس طرح شیخ رشید نے پہلے کہا یہ خونی انقلاب ہے، اور سپلیمنٹ اسٹیٹمنٹ میں تو ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت ہو گئی تھی، تو کیا ان کے ساتھ تو اگر آپ نہ چلیں تو ان کو تو تھانے میں نہیں کسی نے جانے دینا، کیا ان کو نامزد کیا جائے گا سپلیمنٹ اسٹیٹمنٹ میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کل رات تک ہر چیز کنٹرول میں تھی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ان کو کھلی آزادی ملی، اور ان کا میں ویسے خوش ہوں ایک طرح سے کہ ان کا اصل ایجنڈا جو انتشار ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، وہ ایکسپوز ہوا۔ لیکن کسی بھول میں نہیں رہنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جو ان کو شے ملی، انہوں نے اس کو پھر استعمال کیا۔ انہوں نے دارالخلافے کو نظر آتش کیا۔ کئی گھنٹے دارالخلافہ اسلام آباد پاکستان کا جلتا رہا، اور آج مجھے افسوس ہوا
جب یہ ریمارک سننے کو ملے کہ شاید عمران خان تک صحیح میسج نہیں پہنچا، جو بندہ سارا دن ٹویٹر پہ ٹویٹس کرتا رہا، جس عمران خان کا وکیل سپریم کورٹ میں کھڑا تھا، کیا اس نے میسج نہیں دیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آیا؟ ان کو سب فیصلے پتہ تھے، ان کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ نے ان کو ایک F9 پاک تک مختص کر دیا، ان کو پتا تھا کہ یہ ڈی ٹاک میں نہیں آ سکتے، لیکن کیونکہ ان کا ایجنڈا جو تھا وہ انتشار تھا، اور وہ انتشار کا ایجنڈا مجھے یہ بھی سننے کو ریمارک ملا کہ وہ جو کراؤڈ تھا جس نے اسلام آباد کو نظر آتش کیا، اسلام آباد کو دارالخلافے کو جلا دیا، وہ لیڈر لیس تھا، وہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہوا، کراؤڈ بڑا چارج تھا۔ تو میں بڑے ادب سے سپریم کورٹ کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں کل جو ہوا اور جو پچھلے کئی ہفتے سے ہو رہا ہے کہ اس میں شیخ رشید صاحب سے لے کر ان کے تمام منسٹرز کے بیانات موجود ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا یہ خونی انقلاب ہوگا، لوگ اپنے آپ کو آگ لگا لیں گے، لوگ اپنے آپ کو جلا لیں گے، تو یہ تو تب سے شروع ہوا ہے۔ اور کل بھی کوئی لیڈر لیس احتجاج نہیں تھا، ان کے لیڈرز وہاں پر موجود تھے۔ ڈی چوک میں جو بھی ہوا، آپ سب کے کیمروں نے یہ وہ محفوظ کیا کہ ان کا ایک MNA ایک گاڑی پر چڑھا ہوا تھا، اور گاڑی پہ چڑھ کر وہ اپنے سامنے جو آگ لگوا رہا تھا، اپنے سامنے گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دے رہا تھا، تو وہ گاڑی اچانک چل پڑی اور وہ گاڑی کی چھت سے نیچے جا گرا۔ تو میں سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کائنڈلی اپنے ڈیسیجن کو ریویو کریں، ان چیزوں کو دیکھیں۔ وہ لیڈر لیس انقلاب نہیں تھا، وہ لیڈر لیس گھیراؤ جلاؤ نہیں تھا، وہ عین عمران خان کی تعلیمات کے مطابق، عین شیخ رشید صاحب کی